رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام خاکساران عظام اور غلبہ اسلام کے داعیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے انتہائی پرمغز گفتگو کی، ہر انداز سے جناب حافظ عبد الخالق صاحب سے شروع ہوں یا وائنڈ اپ پہ جناب صادق جٹ صاحب پر، تمام دوستوں نے اپنے اپنے انداز میں بہترین گفتگو اور یکجہتی کے اظہار کے لیے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا۔ مجھے جو ذمہ داری آپ دوستوں نے دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے لائق ہوں، لیکن کوشش کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آج اصل دین اسلام کی جو بنیاد ہے لفظ صلاۃ، اس پہ تھوڑی سی گفتگو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کہ وہ کیا بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ کہ جن کو زمین پر حکومت دی جاتی ہے، تمکنت دی جاتی ہے، تو وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وہ کون سی صلاۃ ہے؟ کیا وہ 5 وقتہ مولوی کی صلاۃ ہے؟ نہیں۔ جب اس کو زمین پر تمکنت حکومت دی جاتی ہے، وہ کون سی صلاۃ ہے جو اس سے متعلق ہے؟ تو یاد رکھو، وہ صلاۃ وہی ہے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور یاد رکھو، تلاوت محض وحی الہیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی اور کتاب کو پڑھنے کے لیے اقرا کا لفظ ہے، قرأت کا لفظ ہے۔ تلاوت صرف وحی الہیہ کے لیے مختص ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے تلاوت کا کہ وحی الہیہ کو غور سے سمجھنا، اس کو سننا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر تلاوت مکمل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے، اتلو، تم اس کا غور و فکر کر کے عمل پیرا ہو جاؤ، ما اوحی الیک، جو تم پر وحی کیا گیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور اس صلاۃ کو قائم کرو۔ یہ جو پوری وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، اس کو قائم کرو، اس پر کاربند ہو جاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً جو اس پر کاربند ہو گئے، جو اول سے آخر تک محمد رسول اللہ کے فالوور بن گئے، یقیناً وہ ہر قسم کے عیوب سے باز آ جائیں گے، ہر قسم کی فحاشی سے باز رہیں گے، اور ہر قسم کے منکرات سے باز آ جائیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا یہ ذکر کہ جس کی بابت ایک اور جگہ پر کہا جا رہا ہے، إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا یہ ذکر، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ وحی ہی
سب سے افضل ہے واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم خود ساختہ نظریات گھڑتے ہو۔ صنعت گری کس کو کہتے ہیں؟ جہاں نظریات گھڑے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں خود ساختہ نظریات سے پرہیز کر کے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا، اور اس آیت کو سمجھنا ہوگا خدا را کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک یہ مفہوم آپ کو علماء سے نہیں ملے گا جو میں آپ سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لفظ صلاۃ پر میں اسی پر بحث کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی صلاۃ کی بات ہے کہ پھر ہم آپس میں الجھتے ہیں، بحثتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے کون سا درود بھیج رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ دعائیہ کلمات جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ میری زبان پر، میں ان کا منکر نہیں ہوں، یاد رکھنا، وہ میری زبان پر بہت، جب بھی میں کہیں سفر میں ہوتا ہوں میری زبان پر جاری و ساری رہتے ہیں، لیکن میں انہیں درود نہیں کہتا، میں اسے محمد رسول اللہ کے لیے دعا کے لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ، جب صلاۃ اللہ کی طرف سے ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب تو اس کی آفرینش، شابش، ہلا شہری، مدد کو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ رحمت و بڑا دین دے کر اس نبی کی اعانت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور اس کے دین کو سپورٹ کر رہے ہیں، صلاۃ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان پر نازل کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے محمد رسول اللہ کو واقعی اللہ کا رسول مان لیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلو اور اس کی اس طرح اطاعت کرو جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اسی بات کو علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے فالو کر کے عملاً ثبوت دیا، ان گلی کوچوں میں، ان لاہور کی یہاں سے شروع کیا اور یہ تمام تحریک پھیل گئی۔ اور دوستو یہی اصل معاملہ ہے، یہی اصل سبق ہے جو انہوں نے سٹارٹ میں، آپ تذکرہ پڑھیں، میں نے تذکرے کا صرف ایک ورق پڑھا ہے، اس کے آگے جانے کی مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمت بھی نہیں ملی، سمجھ ادھر سے آ گئی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور جو اپنے روشن مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ علامہ مشرقی کی فراست کو میں سلوٹ کروں گا کہ یہ مفہوم کسی کو جرأت نہیں ہوئی دینے کی، جو انہوں نے بتایا ہمیں کہ غیب کا مطلب کیا ہے، کہ غیب پر ایمان رکھنے والے نہیں، جو اپنے آنے والے روشن مستقبل پر یقین رکھتے ہیں، اور جو روشن مستقبل پر یقین نہیں رکھتے انہیں قرآن میں ابلیس کہا جا رہا ہے، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور ہمیں ہماری جنگ بھی وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ خاکسارو تم خاک کے پتلے ہو، تمہاری جنگ اس ابلیس سے ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، صرف آپ کو محنت، ہمت اور طاقت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور لا تہنوا ولا تحزنوا، پہلے شرط ہے کہ سستی نہیں کرنی، پھر ملال نہیں کرنا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اللہ کی سنت کا، اور اللہ کی سنت یاد رکھنا کبھی نہیں بدلتی، اللہ کی سنت کا یہ دستور اٹل ٹھہرا، مومن ہے تو پھر اس کی ہی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ فردوس وہ ہر ابلہ فرقہ کو مبارک، انہوں نے فرقے بعد یہ بھی کی ہے اور فردوس بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ فردوس وہ ہر ابلہ فرقہ کو مبارک، ہم کو یہ جہنم بھی تو فردوس بنانا ہے۔ اس کو، اسی دنیا کو اگر تم جنت نہیں بنا سکتے تو معاف کرنا، آگے جنت کے خیال خواب چھوڑ دو، یہ خوش فہمی کا شکار ہونے سے باہر آ جاؤ، اور آپ کو متحد رہنے کا درس دوں گا۔ اور اس بات سے مت گھبرانا کہ ہم تھوڑے ہیں، ایک مسافر ہی
قافلہ ہے مجھے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے۔ آخر میں جناب محترم مصطفیٰ جٹ صاحب کو اور صادق جٹ صاحب کو یہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام جہاں پہ آغاز کیا ہے۔ اللہ ان کی ہمتوں اور کوششوں کو اور مزید تقویت دے اور ہمیں متحد اور ایک ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔